وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوق کی تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے. بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے کبھی خدا والے. چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی ہزار چاہے، ہوتا ہے بس وہی جو پروردگار چاہے. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ نے دہلیز پر بلایا. ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ میری آپ کی امت مسلمہ کی نمازوں کو قبول فرمائے. بڑا خوبصورت دین متین کی دولت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو سرفراز فرمایا. جتنے مذاہب دنیا میں ہیں
میرا تمہارا ایمان ہے، سب سے سچا پکا مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک مقبول اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے مذہب اسلام کو چھوڑ کر جو جس دین کا دامن پکڑے گا اللہ کی نظر میں وہ مردود ہے۔ کروڑہ رب کا احسان ہے، اللہ نے کلمہ اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اتنی شان والا نبی دیا۔ میرا تمہارا عقیدہ ہے اللہ نے ساری کائنات کا سردار مجھے اور آپ کو حضور کی شکل میں عطا فرمایا، فرشتوں کا سردار، جنوں کا سردار، زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات کا سردار، تمام کے تمام پیغمبروں، نبیوں، رسولوں کا سردار۔ جو قرآن اللہ نے اپنے حبیب کے سینے پہ اتارا وہ قرآن ساری آسمانی کتابوں کی سردار، اور اس امت کو اللہ نے اپنے حبیب سے جڑنے کی برکت سے سارے نبیوں کی امتوں کا سردار بنا دیا۔ ہمارا نبی بے شک ساری کائنات کا سردار، قرآن ساری آسمانی کتابوں کی سردار، یہ امت سارے نبیوں کی امتوں کی سردار، بشرطے کہ سچا پکا امتی بن کر زندگی گزارے۔ امتی ہونے کا وظیفہ کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ کام وہ کرنا ہے جس کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، ہر اس کام سے اپنے دامن کو بچانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، سب جانتے ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہے، سب جانتے ہیں مالداروں پہ زکوٰۃ ہے، حج بیت اللہ ہے، پھر بھی ہم عبادات میں، معاملات میں ٹال مٹول کرتے، ہیرا پھیری کرتے ہیں، کیونکہ دل میں سچی پکی نبی کی عقیدت اور محبت نہیں ہے۔ سچا عاشق رسول کبھی بیاج نہیں کھاتا، سچا عاشق رسول کبھی زنا نہیں کرتا، سچا عاشق رسول کبھی تکلیف پر، مصیبت پر رب سے شکوہ شکایت نہیں کرتا، سچا عاشق رسول صبر کا دامن تھامتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ، بولو زور سے، اللہ ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، آپ یہاں سے انشاءاللہ یاد کر کے اٹھیں گے۔ 4 نعمتیں ایسی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مومن کو دے دی گئی پھر ساری دنیا فوت ہو جائے اسے کوئی غم نہیں ہونا جائے، کیونکہ اس کے دامن میں جنت موجود ہے۔ کتنی نعمتیں؟ 4۔ نمبر 1 شکر کرنے والا دل، جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے سب کو امیر نہیں بنایا، سب کو غریب نہیں بنایا، جن کو امیر بنایا اللہ ان کا شکر سے آج امتحان لیتا ہے، جن کو غریب بنایا اللہ ان کا صبر سے امتحان لیتا ہے۔ مالداروں کا وظیفہ ہے شکر ادا کرنا، مال کا غمنڈ نہ کرنا، غرور نہ کرنا، غلط استعمال نہ کرنا۔ غریبوں کا وظیفہ ہے کہ صبر کرنا، ہائے واویلا شکوہ شکایت نہ کرنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں پہ شکریہ ادا کرو گی اضافہ کر دوں گا، اگر تم نے ناشکری کی میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ارے ٹھیک ٹھاک جسم چل رہا ہے وہی اللہ کا شکر ہے۔ ہسپتال میں ایک عزیز کی ملاقات کے لیے گیا تھا، وہ تو فوت ہو گئے، اللہ غریق رحمت فرمائے۔ مجھے کہنے لگے مولانا صاحب کتنی دولت ہے کیا کام کی، سارا لے لو کچھ نہیں چاہیے، اتنی دعا کر دو کہ بس پیشاب ہو جائے۔ آج 21 دن ہو گئے پیشاب نہیں ہوگا، ہمارا وقت پہ پیشاب نکلتا ہے، یہی سب سے بڑا اللہ کا شکر ہے۔ رب کو پہچاننا ہو سول ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لو کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں،
صبح 16 گولیاں، رات کو 16 گولیاں، 32 گولیاں کھاتے تب 24 گھنٹوں سے پاس ہوتے ہیں۔ یہ کتابوں میں لکھا، یہ پیٹ ہے نا، قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ 5 لاکھ ہے کہاں 10 لاکھ ہو جائے، 10 ہے کہاں 15 ہو جائے، چاہے کسی کو چنا لگانا ہو، حلال حرام کی تمیز ختم کر دی۔ لعن اللہ من سرق منار الارض، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ لعنت فرماتا ہے اس بندے پر جو کسی کے زمین کا نشان چرا لیتا ہے۔ کسی کے زمین کی بارڈر ہے، وہاں اس نے اپنے پتھر رکھا ہوا ہے یا بارڈر رکھی ہوئی، تھوڑا سا حصہ آگے کر دیا، وہ حصہ اپنے اندر دبا لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کی زمین کا نشان چرانے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ آپ کتنے بھی پلاٹ خرید لو، کتنی بھی زمینیں خرید لو، لیکن سب کی آخری منزل سونے کی ایک ہی ہے، قبرستان۔ کتنی بھی زمینیں تمہارے دامن میں کیوں نہ ہو، کوئی اپنی زمین میں نہیں سوتا وہاں ہے جہاں فکس ہے قبرستان۔ تو پھر ناجائز طریقوں سے ہم مال کیوں جمع کریں؟ ایک پیسہ میں اور آپ ساتھ نہیں لے جاتے۔ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بس رب کا شکر ہے۔ مشکات میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا غریب میری امت کے مالدار کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں جائے، 500 سال۔ اور بار بار حضور کہاں کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ الہ العالمین، غریبی میں جینا چاہتا ہوں، غریبی میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے کل قیامت کے دن غریبوں میں اٹھانا۔ ہاں مال مل گیا تو اس سے اچھے کام بھی کر سکتے، لیکن ہمارا مال تو شادیوں میں اڑتا ہے، 15 لاکھ کے تو اسٹیج بنتے، 5 لاکھ کا تو خواتین کا میک اپ میں چلا جاتا ہے، اور اتنا میک اپ شوہر بھی نہیں پہچانتا ہے میری گھر والی ہے۔ پیسے بہت ہیں، استعمال کہاں کرے؟ کتابوں میں لکھا ہے اگر مالدار ڈھنگ کی زکوٰۃ دے دے تو امت کی غریب بچیوں کی پیشانی پر کبھی طوائف کا دھبا نہیں لگے گا۔ کوئی خاتون اپنا جسم نہیں بیچتی، غربت انہیں وہاں تک لے جاتی ہے۔ اور قوم کے رئیس اگر ڈھنگ کی زکوٰۃ دے دے، غربا کا خیال کرے، تو قوم کی غریب بچیوں کی پیشانی پر کبھی طوائف کا دھبا نہیں لگے گا۔ اب درد یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں وہ زکوٰۃ کھا رہے، جنہیں دینی ہے، جن کا وظیفہ ہے دینا، وہ خود لے رہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہو اللہ کا شکر ادا کرے۔ بولو زور سے، میرا تمہارا حال کوئی جانے نہ جانے، کون جانتا ہے؟ اللہ۔ میرا تمہارا مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ ہم سارے پڑھتے ہیں لا الہ، بولو زور سے لا الہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی پوجا کے قابل نہیں، نظر و نیاز کے قابل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ، میرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، بسوں ہوا کو اجھاڑنے والا کوئی نہیں، اجڑے ہوا کو بسانے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، بچہ بچی دینے والا کوئی نہیں، عزت ذلت کا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، تجھے شفا دینے والا کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 7، اگر کوئی مصیبت میں کسی کو مبتلا کرنا چاہوں، ساری کائنات مل کر اس کو راحت نہیں پہنچا سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر میں تجھے فائدہ پہنچانا چاہوں، ساری کائنات مل کر تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ یہ عقیدہ تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ ذات میں بھی میرا اللہ یکتا ہے، صفات میں بھی یکتا ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی کتنی آزمائش لی گئی۔ میں آپ کو بتاؤں، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا، باپ کا نام تھا آزر۔ بت پرست نہیں تھا، بت گھر تھا، جن کے گھر میں مورتیاں بنتی تھی۔
कटोरा भर के, वो टोकरी भर के इब्राहिम को दे दी आजर ने, कहा जाओ बाजार में जाओ खुदा बेच के आओ। ये तो पैगंबर थे जिनके सर पे अल्लाह का हाथ होता है। अल्लाह ऐसे मौकों पर इनकी दस्तगीरी फरमाता है। नबी 1,24,000 अंबिया है, किसी भी नबी ने किसी भी मोड़ पर कभी शिरक नहीं किया। सारे पैगंबरों ने इसी पे मेहनत की, सबसे तोड़ एक से जोड़, किसी से कुछ नहीं होता, होता सिर्फ किससे है? अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बाप ने दे दिया टोकरा, जाओ खुदा बेच के आओ। बाजार में आए, आवाज लगाए, ले लो खुदा, लेकिन एक बात याद रखना है, सारे झूठे। कौन खरीदता? बेचने वाला झूठा कह रहा है। रात को आया पूरा टोकरा लेकर, एक खुदा भी नहीं बिका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आजर पूछने लगा कि सारे खुदा ले आए, इबादतें कम हो गई, बिक्री डाउन हो गई, कोई खुदा का खरीदार ही नहीं रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा आजर बेचने वाला ही नहीं चाहता, कौन खरीदेगा? हाँ अच्छा, सारा मामला तो तूने बिगाड़ा है। कुरान में है, आजर कहने लगा क़ाल अराग़िबुन अन्त अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतहि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। आजर कहने लगा इब्राहिम तू मेरे खुदाओं से दुश्मनी करता है, तू मेरे खुदाओं से नफरत करता है, तू मेरे खुदाओं से एराज करता है, मेरी नजर से दूर चला जा वरना पत्थर मार मार के मैं तुझे हलाक कर दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे अजर अब्बा तेरा दामन छोड़ सकता हूं लेकिन अल्लाह की तौहीद नहीं छोड़ सकता। अब जहां से गुजरना है वो रास्ता तो डाकुओं का था, मिस्र वाली पूरी पटरी। वहां का जो बादशाह था वो जालिम था, खूबसूरत लड़कियों को पकड़ के बदमाशी करता था। सारा को लेकर जब चले, सारा तो बड़ी हसीन थी, तो पकड़ के यहां दरबार में ले आए। तो आज वो बादशाह था, उसने सारा को देखा, तो जो ही देखा उसके मुंह में लाले पड़ने लगे। हाथ बढ़ाया तो आजर, अब सारा कहने लगी रुक, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दे। मुसल्ला भी छाया, सजदा किया, और सजदे में कहा सारा ने इलाहुल आलमीन मेरी आबरू तेरे खलील की आबरू, तेरे खलील की आबरू तेरी आबरू, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। जो हाथ बढ़ाया हाथों में लकवा पड़ गया। तो कहा ये तो इंसान की शक्ल में कोई वलिया मालूम होती है, मुझे माफ कर दे, दुआ कर दे मेरा हाथ ठीक हो जाए। कहा चलो मैं दुआ करती हूँ। पैगंबर का सारा घराना अखलाक हमीदा का हामिल होता है, हमारे दामन में कहाँ ऐसा अखलाक? तो भाई भाई के गरेबान चाक करते। हमारे नबी के अखलाक कैसे थे, आज मेरे तुम्हारे अखलाक देखो। जानवरों से इतना डर नहीं लगता जितना इंसानों से डर लगता है, पता नहीं कब हमें लूट के चला जाए। अल्लामा इकबाल ने क्या लिखा है, इतना खूबसूरत शेर इन्होंने पढ़ा था कि मुझे शिकायत मौत से नहीं है, शिकायत अपनों से है। शिकायत मौत से नहीं है, शिकायत अपनों से। जरा सी आंख क्या लगी, कब्र खोदने लग गए। बंद कर दिया सांपों को जोगी ने ये कहकर, अब तो भाई भाई को डसने के लिए काफी है। घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। एक्सीडेंटों में पड़े हुए अस्पताल में बाद में ले जाते हैं, पहले अपनी चैनल चलाते हैं, पहले इनकी वीडियो बनाते हैं, फिर डॉक्टर कहता है 10 मिनट जल्दी लाए होते तो बच जाती जान। अरे इनकी वीडियो खत्म कब होती? और इतना सफाक बेदर्द समाज है, सग्गी माँ के साथ जुल्म करते, सग्गे बाप के साथ जुल्म करते। 5 मिनट नहीं है माँ बाप के साथ बैठने के लिए। जिनके कदमों में मेरे नबी ने जन्नत बताई, जिनको जन्नत का दरवाजा बताया, तो सारा से कहा माफ कर दे, तो फौरन दुआ की इलाहुल आलमीन मैं माफ करती हूँ, तू भी माफ कर दे। फौरन हाथ ठीक हो गया। शैतान ने वापस बदमाशी पे उकसाया, फिर वापस हाथ बढ़ाया, फिर वापस लकवा पड़ गया। 3 दफा बदमाशी का इरादा किया, 3 दफा हाथ ठीक हुआ। फिर बाद में जब उसको एहसास हुआ कि ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेक बंदी है, उसके घर में कनीज थी जिसका नाम हाजिरा था, कहा ये मैं तुझे गिफ्ट करता हूँ, ये ले जा। फिर मेरा अल्लाह ये चाहता था कि ये हाजरा इब्राहिम के निकाह में आएंगी, इसके बतन से इस्माइल पैदा होंगे, जिनकी नस्ल से अल्लाह के हबीब दुनिया में आएंगे, क्योंकि मैं अपने हबीब की नस्ली तौर पर बुनियाद डालना चाहता हूँ। और इस्माइल इतने हसीन खूबसूरत थे, क्यों ना हो कि जिनकी पेशानी पर मेरे नबी का नूर नबुव्वत चमक रहा था।
اتنی آزمائشوں سے گزرے, اللہ کی قسم کبھی ناشکری نہیں کی. جس حال میں ابراہیم کو رکھا کہا اللہ کا شکر ہے, جس حال میں کہا اللہ کا شکر ہے. آمین کہو, اللہ مجھے تمہیں آزمائش سے بچائے, میرا تمہارا پرچہ تو پہلے ہی سے صاف ہے. ہم کہاں امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہم مدرسے اور اسکول کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں, اللہ کے امتحان میں کہاں کامیاب ہوں گے؟ یہ تو پیغمبروں کا وظیفہ تھا, اللہ ان کی دستگیری فرماتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو آزمائش سے بچائے, امتحان سے بچائے. ہم تو بڑے کمزور ہیں. تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا شکر کرنے والا دل. نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان. کریں گے ذکر انشاءاللہ, چلتے پھرتے اٹھتے. جوانوں سے خاص کہوں گا, ایک تسبیح لٹکا کے رکھا کرو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کرو. ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے, جس نبی کے ہم پر اتنے احسانات ہیں, ایک درود کی تسبیح نہیں پڑھ سکتے. ذکر سے تو باطن میں نور اترتا ہے. ہزاروں کریم ایک طرف, اللہ کے ذکر کی جو نورانیت چہرے پہ آتی ہے نا, اس کا مقابلہ ہزاروں کریم نہیں کر سکتی. علامہ شبلی کی مجلس لگی ہوئی تھی, ایک فلسفی آ کے بیٹھ گیا. وہ رائٹ ٹائم ہے گھڑی سامنے والی ہے نا, مجھے یہ دکھتی نہیں برابر. یہ پاکیزہ مسجد ہے. میں تو پہلے آیا تھا تو بہت چھوٹی مسجد تھی, ماشاءاللہ تو بڑی حسین خوبصورت مسجد بنا دی. اللہ تعالی ہمیں موت تک آباد کرنے والا بنا ہے. تو علامہ شبلی کی مجلس لگی ہوئی تھی, ایک فلسفی آ کے بیٹھ گیا. علامہ شبلی نے کہا اللہ کا ذکر کرو, باطن میں نور اترتا ہے, چہرہ اجلا ہو جاتا ہے. وہ فلسفی کھڑا ہو گیا, کہا نام میں کیا رکھا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا ذات میں طاقت ہے, نام سے کچھ نہیں ہوتا. کہا بھائی کیسے؟ کہا آگ بولنے سے ہونٹ نہیں جلتے, آگ لکھنے سے کاغذ نہیں جلتا. آگ میں طاقت ہے جلانے کی, لیکن بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. برف بولنے سے ہونٹ ٹھنڈے نہیں ہوتے, برف لکھنے سے کاغذ گیلا نہیں ہوتا. برف میں طاقت ہے برودت کی, لیکن ذکر سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ میں طاقت ہے نظام کو بنانے کی, نظام کو ہلانے کی, نظام کو چلانے کی, لیکن اللہ کے نام سے کچھ نہیں ہوتا. تو بہت سمجھایا, فلسفی جلدی مانتے نہیں. کہا تجھے کیا سمجھاؤں, تو ایک نمبر کا گدھا ہے. تو اس کا چہرے کا رنگ بالکل لال پیلا ہو گیا. کہا آپ نے اتنے بڑے مجمع میں مجھے گدھا کیا دیا؟ کہا نام میں کیا رکھا ہے؟ گدھے کے نام سے تیرے چہرے کی رنگت بدل سکتی ہے, تو اللہ کے نام سے دلوں کی رنگت کیوں نہیں بدل سکتی؟ پڑھو ساتھ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اول آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ کون مکان میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ یہ حدیث یاد کر کے جائے. ایک شکر کرنے والا دل, نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان, ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنے والا بدن. جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا, مجھے بھی ملا لو, سب کوئی نہ کوئی مصیبت میں بیٹھا ہوا ہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ, مصیبت کی جگہ ہے. یہاں مصیبت آئیں گی, مصیبتوں سے چھٹکارا کب ملے گا؟ انشاءاللہ کو ہم سارے جنت میں جائیں گے. جنت میں کوئی مصیبت نہیں, کوئی پریشانی نہیں. جب کسی چیز کا ارادہ کرو وہ یہ سامنے موجود ہوں گی. اڑنے کا بھی ارادہ ہوگا, اللہ پر لگا دے گا. پوچھتے ہیں نا کہا مول صاحب جنت میں چلو وہ ساری چیزیں ملیں گی, لیکن ایک بات بتاؤ حوریں کتنی ملیں گی؟ فجر پڑھتے نہیں, حوروں کی تمنا رکھتے. ملیں گی انشاءاللہ 70 حوریں ملیں گی, لیکن ان حوروں کی سردار جنت کی بیوی ہوگی. ایک بوڑھی میاں کو کسی مولوی نے کہہ دیا تو بوڑھی میاں وہیں کھڑے ہو گئے, مجھے جانا ہی نہیں جنت میں. کہا بھائی کیوں کہ میری والی تو اتنی بگڑی وہ 70 کو بھی بگاڑ دے گی. کوئی بیماری نہیں, گھٹنوں میں بھی درد نہیں, کمر میں بھی درد نہیں, بلڈ پریشر بھی نہیں, شوگر بھی نہیں, ڈائبٹیز بھی نہیں, نزلہ نہیں, زکام نہیں, پیشاب نہیں, پاخانہ نہیں, کچھ بھی بیماری نہیں.
بدن بالکل یہ جتنے نا یہاں کوئی 45 کوئی 50 کوئی 55 کوئی 60 کا ہے, یہ جتنے کرسیوں پہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے اللہ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے, بڑھاپا بھی نہیں آئے گا, سب کی عمر ایک ہی ہوں گی 33 سال. مشکات میں ہے بدن کے کسی عضو میں درد بھی نہیں ہوگا. دنیا میں تکلیفیں آتی ہے, جنت میں تکلیف نہیں ہوگی, رتی برابر تکلیف نہیں جنت میں. ہم دنیا میں رب چاہے زندگی گزارے, انشاءاللہ اللہ جنت میں من چاہے زندگی گزارنے کا موقع دے گا. یہاں من چاہے زندگی نہ گزارے, اگر جنت میں رب چاہے من چاہے زندگی گزارنی ہو تو دنیا میں رب چاہے زندگی ہم گزارے. پریشانی آئے ہائے واویلا نہ کرے, شکوہ شکایت نہ کرے. پریشانی کا ایک قصہ اور سناؤں اس مہینے کی مناسبت سے. اسماعیل علیہ السلام دنیا میں آئے, ابراہیم جب پیار کرنے لگے تو اللہ کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ دل میں میری جگہ بنانی تھی, اسماعیل کہاں سے آ گئے. کہا جاؤ بیوی بچوں کو چھوڑ کے آؤ. پریشانی آئی, بیوی بچوں کو چھوڑنا, لکودک صحرا کے اندر دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں. کچھ چھوارے تھے, کچھ کھجورے تھی, کچھ پانی تھا, دے دیا ہاجرہ سے. اور جب واپس پلٹے تو ہاجرہ نے پلہ پکڑ لیا. کہا ابراہیم اس لکودک صحرا میں ہمیں تنے تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تو جواب بھی نہیں دیا. پیغمبر اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر اپنی بیوی سے بھی کلام نہیں کرتا. انہیں ڈر تھا کہ بیوی سے گفتگو کروں گا تو کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے. چھوڑنے کا حکم دیا تو گفتگو بھی چھوڑ دی. ہاجرہ سمجھ گئی یہ تو نبی ہے, نبی کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. تو پوچھ لیا کیا یہ چھوڑنے کا حکم کہیں رب نے تو نہیں دیا؟ تو جواب گردن ہلا کر کے کہا ہاں مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے. کہا اذن لا یضیعنا, کا خیر سے جاؤ, اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمارا رب ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا. تھوڑے آگے گئے, چھوڑ دیا بیوی بچوں کو, سجدے شکر بجا لائے. یا اللہ بیوی بچوں کو چھوڑنا کوئی کھیل تو تھا نہیں, تیری مدد اگر شامل حال نہ ہوتی تو میں یہ وظیفہ نہ نبھا سکتا. پھر ہاجرہ علیہ السلام اسماعیل کو لے کر لکودک صحرا کے اندر 2 پتھر کو بچھائے اور پہلے پتھر کی چھاؤں میں حضرت اسماعیل کو لٹایا. پانی بھی ختم ہو گیا, کھجوریں بھی ختم ہو گئی. اسماعیل علیہ السلام کی نبوت والی زبان باہر نکل آئی شدت پیاس کی وجہ سے. ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں ادھر ادھر چکر لگا رہی, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ فرماتا ہے او ہاجرہ تو اپنے لخت جگر کو پانی پلانے کے لیے صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ چکر لگاتی ہے. مجھے تیری ادا اتنی پسند آئی, تیرے بعد ولی بھی کیوں نہ گو, پیغمبر بھی کیوں نہ گو, کتب بھی کیوں نہ گو, رسول بھی کیوں نہ گو, ابدال بھی کیوں نہ گو, بڑا جلیل القدر ولی بھی کیوں نہ ہو, صحابی بھی کیوں نہ گو, جب تک تیری چال چل کے نہ دکھائے گا میں کسی کا حج عمرہ منظور نہیں کروں گا. آج ہم سارے جاتے ہیں, اللہ یہ سعادت مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. جب تک یہ چال نہیں چلتے وہاں تک میرا تمہارا حج قبول نہیں. اللہ نے ایڑی رگڑنے سے زمزم برآمد کیا. قادر المطلق ذات کون ہے؟ اللہ. اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی, اللہ نے زمزم برآمد کیا. رہتی دنیا تک یہ زمزم کا پانی لوگ پئیں گے. میرے نبی نے فرمایا یہ وہ پانی ہے جو غذا کا بھی کام کرتا ہے, پیاس بھی بجھاتا ہے. 40 دن آپ بھوکے رہو, ایک دانہ نہ کھاؤ, صرف زمزم پیتے رہو. علماء نے لکھا ہے آپ کی صحت پہ ذرہ برابر اثر نہیں پڑے گا. اللہ نے اس کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے, اور اس کی کرامت اور اس کی شفاؤں کے واقعات کتابوں میں موجود ہے. ساری کائنات میں جتنے کنویں ہیں, میرا تمہارا ایمان ہے, سارے کنووں کا سردار بولو زمزم کا کنواں ہے. اس سے ہٹ کر ایک بات بتاؤں, خوبصورت بات, آپ کو پسند آئیں گی, آپ کی روح کو ٹھنڈ پڑیں گی. ایڑی کس نے رگڑی تھی؟ بولو اسماعیل علیہ السلام نے. اللہ نے زمزم کا چشمہ برآمد کیا. ایک وقت آیا یہ مٹی سے بھر گیا تھا. خواجہ عبد المطلب نے تاریخی نقوش اور حوالوں سے اسے ٹریس کیا, اس کی کھدائی کی, اللہ نے زمزم برآمد کیا. کچھ زمانے کے بعد ہمارے نبی یہاں تشریف لائے اپنے اصحاب کے ساتھ. کہا پانی نکالو. ایک پیالہ نکال کے حضور کو دیا گیا. حضور نے تھوڑا پانی پیا, صحابہ کو دے دیا. کہا یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ کہا واپس کنویں میں ڈال دو. پھر حضور نے فرمایا جس کنویں میں مجھ محمد کا جھوٹا چلا جائے قیامت آ سکتی, اس کنویں کا پانی کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اس مجمع میں بتاؤ کوئی ایک بندہ ہو جس نے آج تک زمزم نہ پیا ہو,
آج تک جس نے ایک گھونٹ بھی زمزم پیا ہوا ہاتھ اٹھائے بتائے ماشاءاللہ. دیکھو سب نے زمزم پیا ہے. مبارک ہو زمزم پینے والوں. میں نے اور آپ نے زمزم نہیں پیا ہے بلکہ محمد مصطفیٰ کا جھوٹا پیا ہے. جس کی باڈی میں میرے نبی محمد کا جھوٹا چلا جائے انشاءاللہ وہ باڈی کبھی جہنم میں نہیں جائے گی. یہ تکلیف تھی بیوی بچوں کو چھوڑنا. اور ایک تکلیف بچے کے گلے پہ چھری چلاؤ. اب کون باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا؟ ماں سے نظریں چھڑا کے نکل گئے ابراہیم اسماعیل کو لے کر. یہ عورت ہے عقیدے کے میدان میں کچی ہے, کہیں رونا دھونا شروع کر دیا, اللہ کا حکم پورا نہیں کروں گا, نہیں کر سکوں گا. اور شیطان نے سب سے پہلے یہاں آ کے اپنی بات چلائی تھی کہ اگر یہ مان گئی تو میرا جادو چل جائے گا. کیونکہ اسے بھی پتا ہے کہ عورتیں شیطان کی زیادہ مانتے ہیں, ولیوں کی زیادہ مانتے ہیں, ٹھگوں کی زیادہ مانتے ہیں, اللہ کے قرآن کی نہیں مانتے. وہ پیر بن کر سب سے پہلے یہاں آیا شیطان. ایک ہاتھ میں لاٹھی, بڑا امامہ, بڑا لمبا سا کرتا, بڑی نقلی داڑھی لگا کے آیا. کہاں حجرہ اسماعیل کہاں ہے؟ کہا دوست کی ملاقات کے لیے گئے. اچھا دوست کی ملاقات کے لیے نہیں گئے, تیرا شوہر تو اپنے بیٹے کو شہید ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے. کہا ظالم کوئی ایسا باپ ہوگا کہ جو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا؟ کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. کہا کیا بتاؤں, تیرا شوہر بھی مجبور ہے. کہا کیا مجبوری؟ کہا تیرے رب کا حکم ملا ہے. تو حاجرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ابراہیم عورت سمجھ کر پیچھے چھوڑ دیا, کاش مجھے بھی ساتھ لے چلتے تو اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاتا, میں جولی پھیلا کر قبولیت کی بھیک مانگتی. کہاں سے لائے ایسی مائیں؟ ہم نے تو بچوں کی تربیت ہی چھوڑ دی. 3 بجے بچے گھر آتے, پتہ ہی نہیں, نہ باپ کو پتہ ہے نہ ماں کو پتہ ہے. 2 بجے تک ہمارے بچے کہاں گھومتے کسی کو پتہ نہیں ہوتا. چابی رکھی ہوتی ہے, فون کر کے بتا دیتے امی کہ سیڑھی پہ چابی رکھی ہے, کھول کے آ کے سو جانا. کتنے بجے آئے نا صبح میں پوچھ سکتے. بیٹا ہی اتنا پاور والا ہے, مجال ہے کوئی پوچھ لے. سیدھی منہ پہ گالی چپکتی ہے. دس از مائی پرسنل لائف, ڈونٹ انٹرفیئر. باپ سے کہتا ہے بیٹا میری پرسنل لائف, انٹرفیئر مت کرو, آپ اپنا کام کرو. زمانہ بدل چکا ہے, زمانہ بدلا ہے. تیرا باپ یہ وہی ہے جس کے نطفے سے تو پیدا ہوا ہے. سیکنڈ نمبر پر وہ آیا اسماعیل کے پاس. معصوم ہے, یہ رونا دھونا شروع کر دے گا, چلو یہاں سے بات بنے گی. کہا اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ ابو کے ساتھ دوست کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. اچھا دوست کی ملاقات کے لیے نہیں, اللہ کا حکم ہے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. کہا کون باپ ذبح کرے گا؟ کہا رب کا حکم ملا ہے. کہا یہ رب کا حکم ہے؟ یہ ایک جان ہے, 80 جانیں ہوتی, اللہ کا حکم آتا یک کے بعد دیگر سب جانیں قربان کر دیتا. تیسرے نمبر پر مایوس ہو کر ابراہیم کے پاس, کیونکہ اسے بھی پتا ہے یہاں کام نہیں چلا تو پھر یہاں کہاں کام چلے گا. کہا سمجھ, کچھ عقل کی بات کر لو, عقل سے کام لے لو. بڑھاپے کا اکلوتا سہارا ہے, اس کے بدلے میں کچھ جانور ذبح کر لو. بیٹے کو قربان کرنا یہ کون سا طریقہ ہے, چھوڑ دو اسے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے بھی کنکر مار کے پیچھے کر دیا. پھر اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا. پہلے دل میں بات آئی مجھے کرنا وہی ہے جو میرے رب کا حکم ملا ہے. چلو بیٹے سے تو پوچھ لوں. تو بیٹے سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کرنا ہے, بتا تیری کیا رائے ہے. جٹ سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر, باپ ہچکچانا نہیں, جو اللہ کا حکم ہے وہ کر گزرو, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. لیکن ایک شرط. کہا کیا؟ پٹی باندھ دینا اپنے آنکھوں پہ, مجھے اوندا لٹا دینا, کہیں میری تمہاری نظریں ٹکرائیں گی, پیدر شفقت جوش ماریں گی, کہیں اللہ کا حکم آپ پورا نہیں کر سکیں گے. پٹی باندھی, اوندا لٹایا, چھری چلائی, چھری نہیں چلی. پھر چھری سے پوچھا لما تقطع یا سکین, یہ چھری تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ چھری کہنے لگی, اللہ نے اس سے زبان دی. الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی, خلیل کہتا ہے ذبح کرنا ہے, جلیل نے کہا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا ہے تو. جب گردن نہیں کٹی تو اسماعیل نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے, ایسا لگتا ہے اللہ کی یہی مرضی ہے, باپ بیٹے کی نظریں ٹکرائے اور گردن کٹ جائے. سیدھا لٹا دو, پٹی ہٹا دو. سیدھا لٹایا, پٹی ہٹائی, پھر چھری چلائی, پھر نہیں چلی. تیسرے نمبر پر کہا ابا جان چھری کیوں نہیں چلتی, ذرا تیز کر لیجئے. تیز کر کے پھر چلائی, پھر نہیں چلی. کہا ابا جان چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا زور دے دو, گلا کٹ جائے گا. وہ بھی کر گزرے, پھر بھی چھری نہیں چلی. آن کی آن میں اللہ نے ایک دمبا آسمان سے اتارا. کہا اس کی قربانی کرو, آپ امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں. آج میں اور آپ دمبے کی قربانی کرتے, بکرے کی قربانی کرتے, بڑے جانور کی قربانی کرتے ہیں. میرے رب
میرے رب کا انعام دیکھو, میرے رب کی قریبی دیکھو. اللہ مجھے اور آپ کو قربانی پر ثواب وہی دیتا ہے جو اسماعیل کے ذبح پر ابراہیم کو دیا تھا. تو کچھ غریبوں میں بھی دے دیا کرنا. دادا کا نام, نانا کا نام, بکرا پورا پیٹ میں جاتا ہے, ناموں سے کچھ نہیں ہوتا. ثواب وہاں تک پہنچانا ہے تو کچھ غریبوں کے پیٹ میں بھی بوٹیاں جانی چاہیے. 8 بکرے یہاں کٹتے, بغل والا دال چاول کھاتا ہے, یہ کون سی انسانیت ہے؟ جن کے گھر میں قربانی ہے وہاں نہ دو, جن کے گھر میں قربانی نہیں وہاں گوشت. کتنی مرتبہ تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. حاجی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں تو آپ کے ہی گھر آ رہا تھا. کتنے بکرے کٹے؟ کہاں 4. آپ کے کہاں 5. میں تو آپ کے ہی گھر آ رہا تھا. تو راستے میں وہ تھیلی بدل دیتے, چلو آپ میری لے جاؤ, آپ کی مجھے دے دو. کوئی ضرورت نہیں دونوں میں سے ایک کو بھی. اس سے بہتر تھا تھوڑا تھوڑا 100 گرام گوشت وہاں پہنچاتے ہیں کہ جہاں قربانی نہیں ہوتی. جو یہ قربانی والوں کا تو اللہ امتحان لیتا ہے کہ یہ لوگ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. شکر کرو 3 حصے بنانا مستحب ہے, فرض ہوتا سب کوئی. کتنوں کا ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا. ایک حصہ رشتہ داروں کا, ایک غریبوں کا, اور ایک اپنے لیے اسٹاک کر سکتے ہو. ویسے تو پورا کا پورا بکرا رکھ سکتے ہیں, لیکن ہمارا اسلام, ہماری انسانیت بتاتی ہے کہ ہم ویسے گوشت نہ کھائے کہ غریب بھوک کے مرے. اور ہم اس دین بتاتا ہے گوشت اگر پڑوس میں بچے بھوکے سو جائے نماز قبول نہیں ہوتی. میرے نبی نے فرمایا کہ گوشت میں زیادہ پانی ڈال کے گوشت کی 1 کٹوری غریب ہمسایہ کے گھر بھیج دو. یا تو اگر یہ حوصلہ نہیں ہے تو ایسے وقت میں روٹی پکاؤ جب غریب بچے سو گئے ہو. اگر انہوں نے اپنے ماں باپ سے ضد کی اور ماں باپ ان کی ضد کا مطالبہ پورا نہ کر سکے, بتاؤں دکھوں کا مداوا کس کے پاس ہے؟ یہ آزمائش سے گزرنا پڑا, 20 بچوں کو چھوڑا, چھری چلائی, لیکن سب امتحان سے اللہ تعالیٰ نے گزارا, پاس کیا. یہ تیسرے نمبر پر کہا, 1 شکر کرنے والا دل, نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان, نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنے والا, بولو, بدن. مصیبت پر صبر کرنے والا بدن. مصیبت آتی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ بولے انشاءاللہ صبر کریں گے. ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا, کہا حضرت بہت پریشان. کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا گھر چھوٹا ہے, رہنے والے بہت ہے. گھر چھوٹا ہے, رہنے والے بہت ہے, کیا کیا جائے؟ کہا کوئی وظیفہ دے دو کہ اللہ تعالیٰ کوئی نظام بنا دے. کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا ایک طوطا ملا لو, مرغا ملا لو, جمعرات کو آنا. مرغا ملا لیا, جمعرات کو پہنچے. کہا اب کیا حال ہے؟ کہا بہت برا حال ہے, فجر سے پہلے ہی اذانیں شروع ہو جاتی ہے, کبھی یہاں بیٹھتا ہے کبھی وہاں بیٹھ جاتا ہے. کہا ٹھیک ہے بکرا ملا لو, جمعرات کو آنا. وہ بھی سوچنے لگا اس کو بزرگ بنایا کس نے. بکرا ملا لیا, جمعرات کو پہنچے. کہا اب کیا حال ہے؟ کہا اب تو پہلے کے مقابلے میں بہت خراب حال ہے, کبھی اسے لات مارتا ہے, کبھی اسے سینگ مارتا ہے, بہت برا حال ہے, کبھی یہاں لید کرتا ہے, کبھی وہاں پیشاب کرتا ہے. ٹھیک ہے چلو گدھا ملا لو, جمعرات کو آنا. اب گدھا ملا لیا, جمعرات کو پہنچے. کہا اب کیا حال ہے؟ کہا ایسا وظیفہ دے دو آسانی سے موت آ جائے, ایسے جینے سے تو مرنا بہتر ہے. کہا موت تو وقت پہ آئیں گی, موت نہیں مانگتے, ایک کام کرو. کہا کیا؟ کہا مرغا نکال دو, جمعرات کو آنا. مرغا نکال دیا, جمعرات کو پہنچے. اب کیا حال ہے؟ کہا پہلے کے مقابلے میں اچھا ہے. ٹھیک ہے بکرا بھی نکال دو, جمعرات کو آنا. بکرا نکالا, جمعرات کو پہنچے. اب کیا حال ہے؟ کہا پہلے کے مقابلے میں اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے گدھا بھی نکال دو, جمعرات کو آنا. جمعرات کو مٹھائی کا ڈبہ لے کر پہنچے. تیرے جیسا ولی کوئی نہیں, میرے جیسا خوشحال کوئی نہیں. گھر بھی وہی ہے, رہنے والے بھی وہی ہے, افراد بھی وہی ہے, لیکن اس سے بڑی تکلیف دیکھی نہیں تھی. سمجھتا تھا زمانے میں مجھ سے زیادہ پریشان کوئی نہیں. ہم پہ تکلیف آتی ہے, ہم سمجھتے ہیں مجھ سے زیادہ پریشان, ارے ہم سے بھی زیادہ پریشان لوگ ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, مشکات میں ہے, دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, انشاءاللہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے. ہمارا معاملہ الٹا ہے, ہمارا 1 منزلے والا مکان ہے, ہم 2 والے کو دیکھتے, 2 والا ہے ہم 3 والے کو دیکھتے. حالانکہ دین بتاتا ہے 1 منزلے والے کو انہیں دیکھنا ہے جو بھاڑے پہ رہتے ہیں, بھاڑے والے کو انہیں دیکھتا ہے جن کے پاس بھاڑا دینے کے لیے جیب میں پیسے نہیں ہے. لیکن ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں, دنیا میں اوپر والے کو دیکھتے, اس لیے ہم ناشکرے اور بے صبرے بن جاتے ہیں. دین کے معاملے میں ہم 3 نماز پڑھتے ہیں تو ہم انہیں دیکھنا ہے جو 4 پڑھتے ہیں, ہم 4 پڑھتے ہیں تو ہمیں انہیں دیکھنا ہے جو 5 پڑھتے ہیں, ہم 5 پڑھتے ہیں تو ہم انہیں دیکھنا ہے جو اشراق اور تہجد بھی پڑھتے ہیں. لیکن ہم 3 پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے یار وہ تو دیکھو 1 ہی نماز پڑھتا ہے, ان سے تو میں اچھا ہوں. ارے تجھ سے اچھے وہ لوگ ہیں, انہیں کیوں نہیں دیکھتا, اپنے نچلے والے کو دیکھتا ہے. اس لیے ہم دین سے دور ہو رہے, دنیا کی لالچ دلوں میں آتی ہے, دنیا کے قریب ہو رہے. دنیا سے کتنے بھی قریب چلے جاؤ,
لیکن دنیا ہم سے دور بھاگتی ہے. مشکات میں جب جنازے اٹھتے ہیں نا فرشتے پوچھتے ہیں آگے کیا بھیجا ہے, گھر والے پوچھتے پیچھے کیا چھوڑا ہے. ہمیں پیچھے چھوڑ کے جانا ہے. میں نہیں کہتا اپنے بچوں کو غریب چھوڑ کے مرو, اتنا چھوڑ کے جاؤ تمہارے بچے بھیک نہ مانگے. یہ بھی ہمارا مذہب بتاتا ہے کہ اتنا سیونگ یا اتنا پیسہ چھوڑ کے جاؤ تمہارے بچے کل کسی دہلیز پر جا کر بھیک نہ مانگے. لیکن دنیا کو اپنا مقصد نہ بناؤ. ہمارا مقصد جنت ہے, ہمارا مقصد آخرت ہے, ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے, ہمارا مقصد میرے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے. کام وہ کرو جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا, ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا. انشاءاللہ دنیا بھی خوبصورت بن جائیں گی, جنت بھی خوبصورت بن جائیں گی. 1 شکر کرنے والا دل, نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان, نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنے والا بدن, نمبر 4 امرأۃ صالحہ نیک بیوی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس حدیث پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.